کونسل نارووال کے ممبران، معزز حضرات، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے مجھے یہ اعزاز دیا کہ نارووال کے اندر پنجاب بھر کی بلدیاتی قیادت اور نارووال ضلع کونسل کی بلدیاتی قیادت کے اس اجتماع سے میں مخاطب ہو سکوں۔ نارووال کے لیے آج بہت اہم دن ہے۔ نارووال کی تاریخ میں کبھی پوری پنجاب کی منتخب قیادت کا ایسا اجتماع نہیں ہوا جو آج یہاں پر موجود ہے۔ ہم آپ کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں، چونکہ بہت دور دور سے سفر کر کے ضلع کونسل کے چیئرمین حضرات آپ کی ضلع کونسل کے ساتھ یکجہتی اور بلدیاتی اداروں کے ساتھ یکجہتی کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اس کے لیے میں نارووال ضلع کی طرف سے آپ سب مہمانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ نارووال پاکستان کے اندر محبت، چاہت اور ہم آہنگی کی دھرتی ہے۔ نارووال میں ہر مذہب کے مقدس مقامات بھی ہیں اور یہاں پر الحمدللہ تمام مذاہب کے پیروکار، تمام مسالک کے پیروکار محبت، اتحاد اور یگانگت کی فضا میں بستے ہیں۔ یہاں پر بر صغیر کے نمایاں صوفیہ کرام کا مسکن بھی ہے علی پور کی صورت میں۔ یہاں پہ سکھ برادری کے لیے کرتارپور کی صورت میں ایک مقدس مقام بھی ہے جس کے لیے آج آپ جہاں وزٹ بھی کریں گے، اور اسی طرح مسیحی برادری کی بر صغیر میں جو تاریخ ہے وہ بھی ضلع نارووال کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ لوکل گورنمنٹس جو ہیں ان کی کامیابی میں جہاں اس بات کو دخل ہے کہ اس کے نمائندوں کو بااختیار بنایا جائے، لوکل گورنمنٹس اپنا کام نہیں کر سکتے جب تک کہ ان کی بیک بون کے اوپر ایک پروفیشنل سروس کیڈر موجود نہ ہو۔ اور ہمیں جیسے فیڈرل گورنمنٹ میں ایڈمنسٹریٹو سروس ہے، پروونشل ایڈمنسٹریٹو سروس ہے، ہمیں لوکل گورنمنٹ کی بھی ایڈمنسٹریٹو سروس کو بھی ریکگنائز کرنا چاہیے، اور جو لوکل گورنمنٹ کے آفیسرز ہیں ان کے کیریئر پروگریشن اور پاتھ کے لیے نظام وضع کرنا چاہیے، اور ان کی تربیت کے لیے بھی اکیڈمیز بنانی چاہیے، جیسے کہ سول سروسز اکیڈمی کی صورت میں تربیتی ادارے موجود ہیں جو ان کی صلاحیت میں اضافہ کرتے ہیں، تاکہ جو لوکل گورنمنٹ کے افسران ہیں ان کی بھی مسلسل تربیت اور کیپیسٹی بلڈنگ کے ذریعے وہ منتخب نمائندوں کو بہتر سے بہتر کارکردگی کا ان کو ڈلیوری دے سکیں۔ آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان آج ایک بہت کراس روڈ کے اوپر کھڑا ہے۔ ہم اگر دیکھیں اپنے ملک پاکستان کو تو اس بات سے قطع نظر کہ کس کا کیا سیاسی قبلہ ہے، کون کس سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ ہے، ہر پاکستانی کو آج متفکر ہونے کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی معیشت دیوالیہ ہو گئی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آج حکومت کے اپنے نمائندے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، اور جن شرائط کے اوپر ہم آج قرضے لے رہے ہیں، ہم نے قومی خود مختاری کو ان معاہدوں میں لکھا ہے کہ ہم سرنڈر کرتے ہیں۔ ہم نے دوسرے ملکوں کے قوانین کو قبول کر کے وہ پیسہ لیا ہے، اور ہم نے اس شرط پہ پیسہ لیا ہے بین الاقوامی اداروں سے کہ ہم اپنے اسٹیٹ بینک کو ان کی نگرانی میں دے دیں گے، اور وہ پاکستان کی پارلیمان یا پاکستان کے عوام کی نگرانی سے نکل جائے گی۔
تو جب کوئی ملک اس سطح پر آ جائے کہ وہ اپنی معیشت کو چلانے کے لیے خود مختاری کا بھی سودا کرنے پہ مجبور ہو جائے تو یہ ایک بہت سنگین صورت ہے کسی ملک کے لیے. اور ایم پی اے مل کر جمہوری نظام کا یہ جمہوری ریاستی نظام کے ڈھانچے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. پاکستان میں جمہوریت اسی لیے کمزور ہو جاتی ہے کہ پورے جمہوری ڈھانچے کا بوجھ 2000 افراد کے پلڑے میں ڈال دیا جاتا ہے. وقت آ گیا ہے کہ جمہوریت کو 2000 افراد سے پھیلا کر 2 لاکھ افراد تک پھیلایا جائے. جب بلدیاتی اداروں کے نمائندے جمہوریت کی فوج میں شامل ہوں گے تو پھر میں دیکھوں گا کہ جمہوریت پاکستان میں کون اس کو ختم کر کے دکھا سکتا ہے. پھر یہ ایک اتنا تناور درخت ہوگا جمہوریت کا کہ جس کی جڑیں کاٹنا کسی ڈکٹیٹر کے بس کی بات نہیں ہوگا. تو اس لیے بلدیاتی اداروں کو مضبوط کرنا، آئین کو مضبوط کرنا ہے اور پاکستان میں جمہوریت کو مضبوط کرنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ 25 مارچ کو جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ایک تاریخی فیصلہ آپ لوگوں کی جد و جہد سے حاصل ہوا، اس میں سپریم کورٹ نے واضح طور پہ کہا ہے کہ یہ ڈیزولوشن غیر آئینی تھی اور سبورژن آف کانسٹیٹیوشن ہوئی ہے اور پنجاب کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا گیا. پنجاب کے منتخب 50,000 سے زیادہ اراکین کو جو منتخب تھے غیر آئینی طور پہ انہیں غیر مؤثر کر دیا گیا، انہیں برطرف کر دیا گیا. اور میں یہ بات برملا کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اس سازش میں شریک تھے وہ آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کے مرتکب ہوئے ہیں اور ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی عمل میں لائی جانی چاہیے. اسی طرح میں اس بات پہ بھی ماتم خواہ ہوں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی قانون کی حکمرانی اتنی غیر مؤثر ہوتی نہیں دیکھی جتنی آج پاکستان میں عدلیہ اور قانون کی حکمرانی کو غیر مؤثر ہوتے ہوئے دیکھا. 3 ٹیئر ڈیموکریٹک پارلیمنٹری سسٹم کے ذریعے چلایا جائے کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور نظام چل نہیں سکتا. ہم نے 35 سال صدارتی نظام دیکھا ہے. ہر صدارتی نظام پاکستان کو کمزور کر کے گیا ہے کیونکہ یہ ایک ڈائیورس ملک ہے جس کے چھوٹے صوبے ہیں وہ احساس محرومی میں چلے جاتے ہیں جب ہم مرکزیت اس ملک میں لاتے ہیں. تیسری بات، قانون کی حکمرانی کا نظام نافذ ہو اور نظام عدل آزاد ہو تاکہ اس ملک میں کمزور اور غریب کا حق محفوظ ہو سکے. اور چوتھی بات یہ سٹیزن سینٹرک گورننس لے کر آئی جائے. اس ملک کی حکمرانی کا رخ اور اس کی توجہ شہریوں کی سروس کی طرف ہو. وہ اشرافیہ کی خدمت نہ کریں، وہ طاقتور کے لیے اعلی کار نہ بنے. پاکستان کا پورا انتظامی ڈھانچہ پاکستان کے عوام کی خدمت اور ان کی جو بہتری کے لیے مرکوز ہو، تب ہم اس ملک کو مضبوط کر سکتے ہیں اور ان تمام مسائل سے نکال سکتے ہیں. آخر میں ایک بار پھر آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے بہت کامیابی کے ساتھ اس حق کو ادا کیا ہے جو عوام نے آپ پر ڈالا تھا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں بحیثیت سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون کہ انشاءاللہ تعالی بلدیاتی اداروں کو ہمارے قائد جناب نواز شریف صاحب اور صدر شہباز شریف صاحب کی سوچ کے مطابق ہم اپنے منشور میں مؤثر طور پہ اس کے لیے روڈ میپ بنائیں گے. اور میں آپ چیئرمین اور میئر حضرات کو یہ درخواست کروں گا کہ مسلم لیگ نون کے اگلے منشور میں جو لوکل گورنمنٹ کا چیپٹر ہے اس کے لیے آپ ہمیں سفارشات بنا کر دیں. اور میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں
کہ ان کو ہم اسی طرح منوان ان لیٹر اینڈ اسپرٹ اپنے منشور میں شامل کریں گے، تاکہ ان اداروں کی مضبوطی کے ذریعے ہم جمہوریت کو مضبوط کریں اور عوام کی بہتر خدمت کر سکیں۔ ایک بار پھر آپ سب کا نارووال آنے پہ دل کی گہرائیوں سے شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔